نماز فجر کے بعد ہم کون سی ایسی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے برکت ختم کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ آج میں آپ کو وہ عمل بتاؤں گا، آپ نے بالکل بھی وہ عمل نماز فجر کے بعد نہیں کرنا، تاکہ ہم پر اللہ رب العزت کی برکت ہو، رحمت ہو، فضل ہو، اور ہمارے گھروں سے یہ جو لڑائیاں، یہ پریشانیاں، یہ جو ہماری آج ینگ اولاد جو ہے 20-15 سال، یہ جو یوتھ ہے، یہ ڈپریشن کا شکار بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پر ایک بات سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عشاء کے سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں فرمایا۔ ٹھیک ہے، عشاء کے بعد آپ کو سو جانا چاہیے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، لیکن آج ہم ان کے برعکس الٹا چل رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عشاء کے بعد یا تو موبائل پہ کسی کے ساتھ چیٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی۔ ہمیں ٹائم ہو جاتا ہے جی 1 بج رہا ہے، کسی کا 1 بجے سٹیٹس اپڈیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا 2 بجے 3 بجے، تب جا کے ہم سو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہماری فجر کی نماز بھی رہ رہی ہے، صحیح ہے، اس کے بعد ہم فجر کے بعد پھر سو رہے ہیں 10 بجے تک، 11 بجے تک، پھر ہم بعد میں کیا کہتے ہیں جی، گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ مطلب کہ ہم پھر گلے شکوے کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ کو جس طریقے سے نبی نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، آپ کی یہ عارضی زندگی ہے، آپ سب نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے، تو پھر جب اب الٹا چلتے ہو، پھر آپ کیسے گلے کرتے ہو؟ آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے بندو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سیٹل ہو جائے، ہم جو بات کرتے ہیں ہماری بات کے اندر اثر ہو، تو فجر کے بعد نہ سویا کرو۔ اگر آپ اپنی زندگی کے معاملات میں آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو فجر کے بعد بالکل نہ سوا کریں، اور پوری رات نہیں سونا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اکثر تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ جاب کرتا ہے، اس کی تو مجبوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ پوری جو رات گزاری وہ موبائل پہ گزار دی، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر سو گئے، پھر 11 بجے اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کامیاب نہیں ہو رہے، ہم کیا کریں، ایسے یہ وہ سوچ رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے بندو، پہلے اپنی زندگی کو تھوڑا سا سیٹلڈ کر کے دیکھو کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے، ہم نے ان کے مطابق گزارنی ہے۔ تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکے رات کو جلدی سوئیں، عشاء کے فوراً بعد جتنا جلدی ہو سکے آپ سو جائیں، اور صبح جتنا جلدی ہو سکے 2 بجے 3 بجے 4 بجے جتنا جلدی آپ اٹھ جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں، پھر اللہ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ مجھے فلاں کام ہے۔ اور ہاں، جب بھی آپ کو دعا کرنے کا موقع ملے، ٹھیک ہے، جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں، یہ دعا ضرور کریں کہ اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ دیکھیں، ہم تو آج شیطان کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم تو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا جو دور ہے یہ پرفتن دور، اس کے اندر نیکی کرنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی بہت زیادہ ہے، ایسے ہی گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اتنی محبت ڈال دے کہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو مجھے تیری یاد آ جائے، اور پھر وہ گناہ یا تو میں تیری محبت میں نہ کروں یا تیرے خوف سے نہ کروں۔ اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کریں، اور خاص طور پر اپنے ان بھائیوں کے لیے جو آپ کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہوتے، اپنے دوستوں کے لیے ضرور دعائیں کیا کریں۔ جو بندہ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ تو میرے دوستو، آج آپ نے دیکھا ہوگا جو 35 40 45 سال والے لوگ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ان کے بچے ہیں، لیکن آج ان کی زندگی سیٹل نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، رزق کے معاملے میں یا ادھر سے تنگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دلی طور پہ سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جوانیاں ضائع کر دی۔
آج ہمیں اپنی ان جوانیوں کو سنبھالنا ہے، ان کو ہمیں کسی اچھے کام پر لگانا ہے، اللہ کے لیے لگانا ہے، تاکہ ہماری آخرت بھی آسان ہو اور جو زندگی کے آنے والے دن ہیں وہ بھی آسان ہوں۔ اور پھر ایسے نہیں ہوتا کہ آج آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی، خود کو اٹھایا، بہت مشکل سے اٹھایا، کل کو پھر اور 3 دن پڑھی، پھر آپ کا دل کرنے لگ جائے کہ جی مجھے اس کی لذت مل جائے۔ نہیں، لوگوں کو 20 سال لگ جاتے ہیں، 10 سال لگ جاتے ہیں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، پھر جا کے ان کو اس چیز کی لذت سمجھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ نیکی میں کیا لذت ہے، کتنی فضیلت ہے اس چیز کی۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہمیں گناہ میں لذت ملتی ہے، اسی طرح جب ہم نیکی کریں، نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مٹانا ہوگا اللہ کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔